جب علماء ہی کے عقائد اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ ترجمہ: تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ افتطمعون، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ تو اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی، تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ عالم کا بگڑنا زیادہ تباہ کن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں، اور وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے اور ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں۔ جب علماء ہی کے عقائد اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان طعن دراز کر رہے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ائمہ دین فرماتے ہیں کہ ایک گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گرے گی، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑے گی، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوگے۔ اور یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا، بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ ترجمہ: اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تو حق پر ہو اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں۔ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑنت اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ امیون ان پڑھ، یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، یہ انہی من گھڑنت خیالات میں خوش ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ترجمہ: تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے اور ان لوگوں کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ فویل، تو بربادی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت و سرداران یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی، سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اوصاف مذکور ہے۔ جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے، اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس اندیشہ سے انہوں نے توریت میں تحریف کر دی۔ مثلاً توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں خوبصورت ہیں، قد درمیانہ ہے۔ تو اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی یعنی نیلی، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے بلکہ ہمارے ہی ساتھ رہیں گے، ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہے
اور یہ اللہ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔